بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ لہٰذا آنے والی شب کو ادھونی کا حکمران اپنے لشکر کے ساتھ قلعے سے نکل کر بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کی اطلاع سلطان کو ہوئی تو سلطان نے لشکر کا ایک حصہ میر صادق کے حوالے کرتے ہوئے قلعے پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا اور لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ اس نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا، انہیں نقصان پہنچایا اور ان سے کافی مال و متاع بھی چھین لیا۔ اس کے بعد سلطان پلٹے۔ اتنی دیر تک میر صادق قلعے میں داخل ہو چکا تھا، لہٰذا ادھونی کے قلعے پر ٹیپو سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھونی قبضہ کرنے کے بعد ٹیپو سلطان نے پھر مرہٹوں اور نظام دکن کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سب سے پہلے سلطان نے کنچن گڑھ کا رخ کیا۔ کنچن گڑھ کا راجہ اس سے پہلے سلطان کا فرما بردار ہوا کرتا تھا، لیکن وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کنچن گڑھ کی حکمران بنی۔ اس کا نام تگما تھا۔ اس عورت نے حکمران بنتے ہی ٹیپو سلطان کے خلاف مرہٹوں سے ساز باز کر لی اور سلطان ٹیپو کے مفاد کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ ٹیپو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اسے سبق سکھانے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں تو وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ مرہٹوں کے مرکزی شہر پونا کی طرف بھاگی، لیکن بھاگ دوڑ میں اس کا 12 سالہ بیٹا پیچھے رہ گیا۔ وہ سلطان کے ہاتھ لگ گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے شہر کنچن پر قبضہ کر لیا۔ اس کا بیٹا بھی مسلمانوں کے لشکر میں رہا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام علی مردان خان رکھا گیا تھا۔ کنچن گڑھ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے پھر ایک دوسرے بڑے علاقے سوندور کا رخ کیا۔ وہاں کا حکمران گوبند راؤ تھا۔ یہ بھی کبھی ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی کے زمانے میں مسلمانوں کا متی اور فرمانبردار تھا، لیکن اب مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہوئے مرہٹوں اور نظام دکن کا ساتھ دے رہا تھا، لہٰذا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ ٹیپو سلطان کے لشکر کے خوف سے کنچن گڑھ کی حکمران عورت تگما فرار ہو کر پونا کی طرف چلی گئی ہے تو اس کے حواس جاتے رہے، لہٰذا وہ بھی اپنا علاقہ خالی کر کے مرہٹوں کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے علاقوں پر بھی سلطان نے قبضہ کر لیا۔ مرہٹوں اور نظام دکن کی آمد کی وجہ سے کپل کے علاقوں کا راجہ بھی باغی ہو گیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ کپل شہر کے قریب جا کر سب سے پہلے فرانسیسیوں کا سالار موسیو لالی کپل کے راجہ کے خلاف حرکت میں آیا۔ پہلے ہی حملے میں کپل کا راجہ زیر ہو گیا اور اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دریائے تنگدھرا کی طرف بڑھے اور اس کے لیے دریائے تنگدھرا کی طرف مرہٹوں اور نظام دکن کا لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ دریائے تنگدھرا پہنچا تو وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا اور اس لیے اس وقت دریا میں طغیانی تھی اور دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال بڑی بارشیں ہوئیں اور کئی ہفتے تک دریا طغیانی کی حالت میں رہا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ سلطان دریا پار کرنے کے انتظار میں بیٹھے رہے، جبکہ دریا کے اس پار مرہٹے اور نظام دکن بھی جنگ کے لیے تیار تھے۔ ایک روز سلطان ٹیپو کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس کے لشکر کے اندر جو توپیں تھیں ان کے توپچیوں کو اس نے حکم دیا کہ ایک ساتھ کئی توپیں داغی جائیں۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر توپچیوں نے توپوں میں گولے بھر کر داغ دیے۔ ان توپوں کے چلنے سے دریا کے اس پار مرہٹوں اور نظام دکن کے جو لشکر تھے انہوں نے سوچا کہ ٹیپو سلطان کے لشکر میں جو توپیں چلائی گئی ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ٹیپو سلطان کو کہیں اور سے نیا لشکر مدد کے طور پر مل گیا ہے اور اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا ہے۔
دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے اپنے لشکر کا کوئی حصہ حیدرآباد دکن کی طرف روانہ کیا ہوگا اور نظام دکن کے مرکزی شہر پر قبضہ کر لیا ہوگا۔ اسی بنا پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے توپیں داغی ہیں۔ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے مرہٹے اور نظام دکن کے لشکر پر خوف طاری ہو گیا، لہٰذا ان کے سالاروں نے 12,000 کے ایک لشکر کو دریائے تنگدھرا کے کنارے پر رکھا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ تو پیارے سامعین، ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ شکریہ۔